السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایم اے اسلامیات عربی زبان و ادب کی کتاب کا لیسن نمبر 4 پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم مرکبات کی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے کہیں گے مرکب۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مرکب کی تعریف ہے۔ اور اب مرکب کی دو اقسام ہیں۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید، اور اسے مرکب مفید بھی کہا جاتا ہے، اور اسے جملہ بھی کہا جاتا ہے مرکب تام کو۔ ٹھیک ہے۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش، یعنی کہ نہ کوئی حکم سمجھا جائے اور نہ ہی کوئی خواہش، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو۔ ایک ادھوری اسی بات کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے یا مرکب تام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رجل حسن۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے مرکب تام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک اچھا مرد۔ ٹھیک ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا مرد، کیسا مرد، کس طرح کا مرد جو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کی یہ بڑی علامت ہے، یہ دیکھیں، یہ نکرہ کی، یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ کی علامت ہے نا۔ تو نکرہ کوئی کسی خاص بندے کے لیے تو مخصوص ہوتا نہیں ہے، اسی سے سمجھ آنا چاہیے اس چیز کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں کہ جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اسی مثال کو ہم معرفہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ معرفہ میں کہہ رہا ہوں، مرکب مفید میں تبدیل کرتے ہیں۔ الرجل حسن۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مرد اچھا ہے۔ یہ کسی خاص مرد کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں کہ یہ دیکھیں، یہ معرفہ کی علامت ہے نا، یہ الف لام معرف باللام، یہ پچھلے سبق میں ہی ہم نے پڑھا اپنا۔ یہ معرفہ کی علامت ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کسی خاص بندے کے اچھے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہے ناقص اور مرکب تام۔ اب مرکب جو ناقص ہے، اس کی اقسام ہے تین بنیادی طور پہ اس کی اقسام ہے، 1 2 3۔ اس کی 3 اقسام میں مرکب توصیفی کے بعد اپنا مرکب اضافی اور مرکب عددی، اسے مرکب بنائی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس سبق میں ہم مرکب اضافی کی بات کو کمپلیٹ کریں گے، باقی یہ جو مرکب یہ کتاب میں آگے آئیں گے انشاءاللہ ہمارے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں،
جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے لفظ کی صفت بتائے یا بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں. مثال سے سمجھتے ہیں. رجل صالح رجل صالح، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک نیک مرد. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے کوئی ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیک ہے. یہ کوئی ایک مرد کی، یہ مرد کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس موصوف کی صفت. ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہو گیا. مرکب توصیفی کے پہلے جز کو اسم ذات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کسی ذات کی بات ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی ذات ہی ہوگی کہ جس کی صفت بیان کی جائے گی. کوئی صفت کی صفت تو نہیں نہ ہوتی، کوئی ذات ہونا ضروری ہے. یعنی کہ جاندار ہو، بے جان ہو، کوئی بھی ذات ہو. ٹھیک ہے، اس کی صفت بیان کی جائے گی نا جب، تب ہی وہ مرکب توصیفی بنے گا. اب اس کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی بتایا ہے، موصوف. اور دوسرے جز کو کہتے ہیں صفت. ٹھیک ہے، یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے. ابھی اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر موصوف نکرہ ہے نا تو صفت بھی نکرہ ہوگی. نکرہ، یہ اس میں مماثلت ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگر جو اعراب اس کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا. اب دیکھیں، اس پہ بھی تنوین ہے، اس پہ بھی تنوین ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بھی اس میں ہے کہ اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا، اگر یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ ہوگا، اگر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہوگا. یہ اس کی نا پہچان ہے. تو مرکب توصیفی کے بعض کو ہم نے اس میں کمپلیٹ کرنا تھا، باقی ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. تو یہ عربی زبان کوئی ایسی مشکل یا ٹف زبان نہیں ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا اس پہ فوکس کی ضرورت ہوتی ہے، انشاءاللہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. فی امان اللہ.